مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات صلی علی محمد وعلی محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے آپ کے سامنے 19واں پارہ سورہ فرقان کی سورہ فرقان کی 54 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں خلاق دو عالم جناب علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ اعلان فرمانا چاہتا ہے، جس کا اعلان خود اللہ کرے، خدا جانے وہ کام کتنا بلند ہوگا جس اعلان کا اعلان ہوگا۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے۔ دیکھیں اللہ نے سب سے پہلے اپنا ذکر فرمایا، اپنا ذاتی نام استعمال کیا۔ ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے۔ دیکھیں یہ ہوا اسماء اشارات یا اشاراتی اسماء کہلاتے ہیں۔ اشارے، اس اشارے میں 3 زمانے آتے ہیں، ایک ماضی آتا ہے، ایک حال آتا ہے، اور ایک اس میں صیغہ آتا ہے، ایک غائب کا ہوتا ہے، ایک حاضر کا ہوتا ہے، ایک متکلم کا ہوتا ہے۔ ان کو اسماء اشارات کہتے ہیں۔ ان اشاروں میں دیکھیں اللہ نے اپنے لیے غیب کے اشارے کو ظاہر کیا۔ خدا جانے وہ کیسا غیب ہے، وہ غیب ہے۔ علی فرماتے ہیں استتر بغیر حجاب محجوب، احتجب بغیر حجاب محجوب، استتر بغیر ستر مستور۔ علی علیہ السلام توحید کے بارے میں فرماتا ہے احتجب، وہ حجابوں میں ہے، بغیر حجاب محجوب، وہ بغیر حجاب کے محجوب ہے۔ دیکھیں کیا کمال ہے، احتجب حجاب میں ہے، بغیر حجاب، بغیر حجاب کے محجوب، وہ بغیر حجاب کے حجاب میں ہے۔ غور نہیں فرما رہے، جس کی حقیقت سمجھنا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اور سمجھ آئی میرا بابا ہے نہیں؟ یا علی دیکھیں احتجب بغیر حجاب محجوب، احتجب فعل ماضی ہے کہ وہ چھپا ہوا ہے، بغیر حجاب، بغیر حجاب محجوب، محجوب بھی ہے حجاب بھی نہیں ہے۔ یہی تو کمال ہے کہ چھپا ہوا بھی ہے مگر حجاب نہیں ہے۔
خدا جانے یہ حجاب نہیں ہے، یہ کون سا علم ہے کہ حجاب بھی ہے نہیں بھی ہے۔ ایک تو سوائے علی کے بیان کرنے کے لیے علی ہونا ضروری ہے۔ تم سمجھ آگے میرا بات؟ اللہ استترا بغیر ستر مستور، وہ چھپا ہوا ہے، ستر کہتے ہیں چھپا ہوا۔ استترا بغیر ستر، بغیر ستر کے، ستر سمجھ دیں تو بچے کو بھی ستر کہتے ہیں نا۔ استترا بغیر ستر مستور، وہ بغیر ستر کے مستور ہے، چھپا ہوا بھی ہے، بغیر ستر کے مستور بھی ہے۔ پھر وہ ذات وہ ہے جو نہ علم میں آ سکتی ہے، نہ ادراک میں آ سکتی ہے، نہ تصور میں آ سکتی ہے، ماننا اسے تصدیق سے ہے۔ اور نہیں فرما رہے، یہی تو کمال ہے اللہ کا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے لیے لفظ سے ہوا لگائی ہے، ہوا ہوا۔ دیکھیں یہ ہوا، ہے اور وا جب دو حرف ملتے ہیں پھر بنتی ہے ہوا۔ یہ ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے، پریشان نہیں ہونا میرے بھائی۔ ہے ہویت کی طرف اشارہ ہے، ہویت، الوہیت نہیں، ہویت۔ ان ذرا فرق یہ ہے، انبیاء جتنے ہیں وہ الوہیت میں آئے ہیں، الوہیت منوانے کے لیے۔ 14 آئے ہیں الوہیت و ہویت منوانے، ان کو کہا گیا قل هو اللہ احد۔ سمجھ آگی میرا بھائی؟ اسی وجہ سے یہ جو ہے نا، ہے چھوٹی ہے، یہ اسم اشارہ ہے، اشاراتی اسما کہتے ہیں۔ ہے اس غیب کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ازلی ہے۔ بڑی ساری گل ہے، ازل بھی کہا اور ہے بھی کہا، ازلی ہے، ابدی ہے۔ پھر کہا، فرمایا علیہ السلام نے سرمدی ہے۔ سرمدی وہ ہوتا ہے نہ ابتدا ہو نہ انتہا۔ ہوئے 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 ہوئے، خدا جانے توحید کا کیا مقام ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اور وہ قدیم ہے، قدیم 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 ذاتی ہے۔ اب علماء متکلمین نے یا قدیم کی دو قسمیں بنا دی ہیں، ایک قدیم ذاتی، ایک قدیم زمانی۔ قدیم ذاتی، قدیم زمانی۔ قدیم زمانی بتائے گی کہ ذاتی قدیم کون ہوتا ہے۔ دیکھیں قدیم ذاتی اللہ ہے اور قدیم زمانی 14 ہے۔ خوش ہو میرا بابا، خوش ہو۔ دیکھیں ہم انہیں اللہ نہیں کہہ رہے، خیال کیتا کرو، سمجھا کرو۔ اللہ قدیم ذاتی ہے۔ قدیم ذاتی کی تعریف یہ ہے، قدیم ذاتی وہ ذات ہے جو مسبوق بالغیر نہ ہو۔ مسبوق بالغیر نہ، دیکھیں یہ علم کلام کی لفظیں ہیں، پیورلی میں نے وہی جملے ادا کی ہے۔ جو مسبوق، مسبوق مانے پہلے، پہلے سبقہ، سبقت مانے پہلے، ایک شبد آگے ایک پہلے بھی ہوتی ہے۔ مسبوق بالغیر نہ ہو، جس سے پہلے کوئی غیر نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ سبحان حیدری اللہ۔
محمد آل محمد مسبوق ہن خیال کرا ایسے مسبوق بالخیر نہ ہو غیر نہ ہو یعنی پہلے کوئی غیر نہ ہو ہم جملہ کہہ دا اگر آپ خوش ہو جائے تو پھر میں کہوں پھر اب جب اس سے پہلے کوئی غیر نہیں پھر جن کو اپنا ثبوت بنایا ہے وہ غیر ہو کے بھی غیر نہیں آئے ٹھیک ہو گیا مسبوق بالغیر نہ ہو اور دوسرے ہیں قدیم زمانی 14 معصومین کے بارے میں ہے قدیم زمانی وہ ہوتے ہیں جو مسبوق بالعدم نہ ہو عین دال میم عدم عدم مانے نہ ہونا یعنی وہاں اللہ اور ان کے درمیان میں نہ ہونا نہ ہو میرے خیال ہوں سمجھ آئیے تو یعنی اللہ اور ان کے درمیان میں عدم نہ ہو عدم مانے نہ ہونا اسی نہ ہونے کا نام زمانہ ہے جب زمانہ ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا نا پہلے زمانہ ہوگا نا لیکن قدیم زمانی وہ ہیں جو ان کے وجود اور اللہ کے درمیان میں نہ ہونا نہ ہو عدم نہ ہو عدم نہ ہو اب میں ایک جملہ ضرور کہوں گا جب عدم نہ ہو خدا کے لیے ان کے علاوہ کوئی لفظیں دوسری ہو بھی نہیں سکتی عدم نہ ہو نہ ہونا نہ ہو اے اللہ تو اصلی ہے ازل سے ہے ان کو تو نے بنانا ہے اب یہی بات یہ ذرا سمجھنے کی ہے جن کے درمیان بننے میں زمانہ نہ ہو بس میں یہی کہوں گا خدا جانے وہ کب سے ہے اور کب انہیں بنایا ہے ابھی کب تھا ہی نہیں خوش ہو جاؤ میرا پتر خوش ہو جاؤ حیدری ان کے اور اللہ کے درمیان میں عدم نہیں ہے جب عدم نہیں تو پھر یہی نتیجہ نکلا کہ اللہ ہو کے ان کو بنا بھی دیا اور وقت بھی نہیں لگا جو زمانے سے پہلے ہو وہی امام زمانہ ہو ٹھیک ہو گیا جی سبحان اللہ چونکہ یہ وہ ہیں جو ثبوت ہیں جن کے ذکر آج ہو رہا ہے اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا ترجمہ کر دوں کل ایک بات رہ گئی تھی بڑی ساری باتیں ہیں لیکن وہ کرنی یہاں مطلوب ہیں کہ دیکھیں خلق من الماء بشر کل میں نے سارے 9 ماء آپ کو بتائے تھے یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے یہ پہلے کسی الماء سے بنے جو ماؤں سے تمام سے پہلے اصل الماء ہو میں آیت پڑھوں گا خوش ہو جائیں آپ ذرا اگر غور نال سنائے سی جو ہر شے کے بننے سے پہلے جو الماء ہو جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ہر زندہ شے کو ہم نے الماء سے بنایا الماء ہی آل محمد اب سمجھ آئی لولا کلمہ خلقت الافلاک اللہم صلی علی محمد آل محمد چونکہ ماشاءاللہ ماحول ہے اسی ماحول میں دیکھیں یعنی ان معصومین علیہ السلام کے زمانے میں بھی دہریہ تھے دہریہ وہ تھے جو اللہ کو بھی نہیں مانتے اللہ کو
ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ دیسانی. دیسان یہ کوفہ کے قریب ایک گاؤں تھا. یہ دہریہ تھا، پکا دہریہ، اور یہ کوفے میں آتا رہتا تھا. کوفے شہر کل سمجھ جانی بھی ہے میرا سکھ. کوفے میں ہی میرے امام کا ایک چھوٹا ابھی بچہ تھا، ابھی داڑھی مجھے نہیں آئی تھی. میرا چھٹا امام انہیں اپنا بیٹا کہتا ہے. اللہ بیٹا جناب ہشام ابن حکم، اس کو بیٹا کہتے ہیں. اسے خبر تھی کہ یہ جو ہے بڑا اس چھوٹی عمر میں ہی بڑا قابل آدمی ہے. اتفاق سے ان کی ملاقات کوفہ کے بازار میں ہوگی. مل گیا وہی دہریہ عبداللہ دیسانی. اسے مل کے کہتا ہے، خیریت پوچھی چونکہ قریبی لوگ تھے علاقے کے. کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ قادر ہے. سمجھ آئے میری بات آسان میں کر رہا ہوں. آپ کا اللہ قادر ہے، وہ تو نہیں مانتا تھا نا اللہ کو. نہیں مانتا تھا پھر بھی اللہ تو کہہ دیا نا. آپ کا اللہ قادر ہے. جناب اس شام نے کہا ہاں ہاں قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. اس نے کہا اگر قادر ہے کیا یہی اللہ ان آسمانوں کو ایک انڈے میں سمو دے، نہ انڈا بڑا ہو نہ آسمان سمٹ جائیں. وہ نہیں فرما رہے آسمان بھی نہ سمٹیں اور انڈا بھی چھوٹا بڑا جتنا ہے اتنا ہو، وہ بھی نہ سمٹے اور انڈا بھی بڑا نہ ہو. شام کہتے ہیں میرے ذہن میں اس کا جواب اس وقت نہیں تھا. میں نے اسے کہا مجھے 1 سال کی مہلت دے دے. دیکھیں علم میں کتنی گنجائش ہے، تحقیق میں کتنی گنجائش ہے. بغیر تحقیق کے بات نہیں کرنا چاہتے. اس نے کہا 1 سال کی مہلت بہتر ہے. ٹھیک ہے پھر میں سال کے بعد پوچھ لوں گا. سرکار ہشام ابن حکم گھر آئے. گھر آتے ہی فوراً سامان سفر تیار کیا کہ میں اپنے چھٹے امام کو کیوں نہ جا کے دوں. اللہ اکبر. اس نے سامان سفر لیا اور کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کے یہ مدینہ پاک میں پہنچا. جو ہی امام کے سامنے زیارت ہوئی، امام نے فرمایا توحید کے بارے میں پوچھنے آیا. ہاں مولا. عبداللہ دیسانی ایک دہریہ ہے، اس نے مجھ پہ یہی سوال کیا کہ تمہارا اللہ قادر ہے. میں نے کہا ہاں ہے. قادر ہے. جب ہے پھر یہ آسمان جب قدرت رکھتا ہے آسمانوں کو ایک انڈے میں سمو دے، نہ انڈا بڑا ہو اور نہ وہ سمٹے. یہ کہہ کے امام نے فرمایا ہشام یہ تو بہت آسان سوال تھا. کہتا مولا یہ آپ کے لیے آسان ہے. معلوم علم امام کتنا دیکھا کتنی وسعت میں ہے. مولا آپ کو تو آتا ہے ہمیں نہیں معلوم. سرکار نے فرمایا اب یہاں ایک سوال کیا، ان طرح خیال کرائے کیسا. سرکار نے فرمایا تیرے پورے وجود میں، دیکھیں اس کو بچہ ہے لیکن یہ بھی جواب جو دیتا ہے آپ یہاں سے سمجھنا، آپ کے پورے ہاتھ سے وجود میں کون سا وہ خاص عضو ہے جس میں خشک بھی ہے اور تر ملا ہوا ہے. ہوں میں گل کر لوں. انہوں سارے بیٹھے ہو کوئی نہ آپ بتائیں. اے دیکھا گل چنگی ہے. اس طرح کی دانشور بیٹھے ہوں تو خوشی محسوس ہوتی. شکر ہے. تیرا کوئی حادثہ ہے جو خشک بھی ہو تر بھی ہو. کہتا مولا وہ آنکھ ہے. فرمایا آنکھ جو ہے اس میں جو دیکھنے والی شے ہے وہ کتنی بڑی ہے. فرمایا وہ مسور کے دانے جتنا ایک نکتہ ہے. ہم سمجھ نہیں آئی. خوش ہو میرا پتر. کہا مولا وہ تو مسور کے دانے جتنا ہے. سرکار نے فرمایا باہر آؤ.
باہر آ کے سرکار نے فرمایا اوپر دیکھو آسمانوں کی طرف، آسمانوں کی طرف مشرق مغرب دکھا کے فرمایا تیرے اس مسور کے دانے میں یہ آسمان و زمین سمٹ آئے اندر سموئے ہوئے ہیں یا نہیں؟ بتا وہ سمٹے ہیں یا پتلی بڑی ہوئی ہے؟ یہ جو چھوٹا سا نقطہ ہے یہ بڑا ہوا یا وہ سمٹے ہیں؟ بولا نہ وہ سمٹے ہیں نہ یہ جو دائرہ ہے یہ بڑا ہوا ہے۔ فرمایا اس دائرے میں جو سمو سکتا ہے اللہ تو اس سے بھی بڑا ہوگا۔ خوش ہو جاؤ میرا پتر، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ میرا آنا مجھے معلوم، یقین معلوم ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا ہشام، مجھے خوشی ہوئی، خدا گواہ پڑھ کے خوشی، روحانی خوشی ہوئی۔ امام نے فرمایا ہشام ہم تمہاری میزبانی کرنا چاہتے ہیں، کچھ دن ہمارے پاس رہو۔ کیسے لوگ ہیں جسے امام کی خواہش ہے کہ میرے گھر میں رہے؟ کیسے لوگ ہیں؟ امام سے اجازت لی، کوفے آیا اور کوفے آ کے بازار میں گیا تو وہی شخص مل گیا، وہ عبداللہ دیسانی مل گیا، کیونکہ بازار میں آتے جاتے تھے۔ جو ہی ملا نا اس نے اسے دیکھتے ہی کہا نہیں سوال کا جواب تو سال کے بعد لیں گے، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ اس نے کہا نہیں میں ابھی دیتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، ہشام نے کہا میں ابھی دیتا ہوں۔ اس کے جو توقع میں نہیں تھی 4 5 10 دن کے اندر یہ جواب دے گا، سال کی مہلت میں۔ اس نے کہا میں ابھی دیتا ہوں۔ جب کہتے بتاؤ تیرے پورے جسم میں، اس سے بھی پوچھا وہ کون سا حادثہ ہے یا وجود ہے جو خشک بھی ہے تر بھی ہے؟ اس نے کہا آنکھ، اس نے بھی کہا آنکھ۔ ماشاءاللہ معلوم بتائے کچھ سیانے لوگ سن، بے شک جو کوئی ہے آنکھ، جو ہی کہا۔ فرمایا ذرا اوپر دیکھ، اوپر آ کے دیکھنے والا دائرہ کیا ہے؟ کہا وہ جو اندر ایک نقطہ ہے، وہ دیکھنے کا مقام وہ ہے۔ فرمایا ذرا اوپر دیکھ، بازار تھا، اوپر دیکھا، مشرق مغرب دکھلا کے کہا آنکھیں بند کر، اب کھول، بتا تیری آنکھوں میں یہ آسمان سموئے ہوئے ہیں یا نہیں؟ وہ سمٹے ہیں یا تیرا دائرہ دیکھنے والا بڑا ہوا ہے؟ چیخ کر کہتا ہے یہ تجھے مسئلہ بتایا کس نے؟ ہم سمجھ آئیے میرا بابا، حیدری حیدری یا علی، یہ آپ کو یہ مسئلہ بتایا کس نے؟ کس نے بتایا؟ کہا میرے امام نے بتایا۔ کہا وہ کہاں رہتے؟ کہا مدینے میں۔ کون سا محلہ ہے؟ محلہ بنی ہاشم۔ عبداللہ دیسانی آیا اور آ کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کے دل میں کہتا ہے ایسے ذیشان سے ملاقات کرنا ضروری ہے، اس کی زیارت ضروری ہے جس کے پاس یہ ایسا علم ہے۔ یہ وہاں سے چل کے مدینے آیا، آ کے بیٹھ گیا، امام کی خدمت کا امام نے اجازت دی، آ کے بیٹھ گیا۔ ہاں کیسے آنا ہوا؟ صحیح، اس نے کہا صحیح میں اس لیے آیا ہوں کچھ آپ سے میں نے سوال کرنے۔ ماشاءاللہ سرکار نے فرمایا جو جی چاہے پوچھو، جو جی چاہے پوچھو۔ ماشاءاللہ اسے اب یہاں یہ سوال کیا، اور میرا پاس لکھا ہے اس نے پہلا سوال یہ کیا صحیح مولا اللہ ہے؟ غور نہیں فرما رہے، اللہ قادر ہے نہیں؟ میرے خیال لطف نہیں لیتے آپ کو، یہ وجہ گلہ ایسا نہیں کہ سبحان اللہ روحانیت ایسے بڑھتی چلی جاتی ہے، خدا کی قسم۔ اس نے کہا مولا اللہ ہے، جب کہا نا اللہ ہے، امام نے فرمایا تو اپنا نام بتا۔ اس کا نام تھا عبداللہ، اور جو عبداللہ ہو کے بھی دہریہ تھا، اٹھا اور اٹھ کے اپنا سوال اٹھانے لگا، میں ہار گیا، میرا نام ہی عبداللہ ہے، جب اللہ ہے نہیں تو میں عبد کس کا ہوں؟
ओए हो जाने लगा। सुभान अल्लाह। जब ये जाने लगा ना, सरकार ने फरमाया बैठ जाओ। बैठ गया। अच्छा उठ के चला गया बाहर। इनके साथ जो आदमी आए थे उन्होंने कहा यार, उन्होंने नाम पूछा, तेरा नाम ही तो अब्दुल्ला तो है, तेरे बुजुर्गों ने नाम रखा है, वो मानते थे तो तेरा नाम रखा। तू तो झल्ला है ना, तू तो इनकारी है। नाम इमाम से कहे मेरा नाम भी ना पूछो, उसकी दलील भी दो कि वो है। पलट के फिर आए, फिर आ गया। हाँ मौला बैठो, हाँ क्या कहना है? मौला मेरा नाम ना पूछो, उसके होने की दलील दो। देखिए अब आपके सामने किताबें हैं, जब एक वाक़या होता है ना, रावी मुख्तलिफ होते हैं, वो फिर कोई ना कोई लफ्ज़ आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाती है, कोई रिवायत की वजह से, माहौल की वजह से भी। तो एक रिवायत में है कि एक बच्चा था करीब, उसके पास अंडा था। एक रिवायत है कि इमाम ही ने अंडा मंगवा लिया, इमाम के पास अंडा था, इमाम ने अंडा उसके सामने किया, फरमाया देख ये चारों तरफ से कहीं से इसके अंदर जाने के लिए कोई छोटा सा भी कोई सुराख हो। नहीं समझ आनी गई। उसने कहा सरकार बिल्कुल नहीं है, चारों तरफ से ऐसे है, बिल्कुल बंद है। फरमाया इस बंद अंडे के अंदर दो दरिया हैं, एक सफ़ेद दरिया है और एक जर्द दरिया है। दो दरिया है मगर आपस में मिलते नहीं। है बहते हुए दरिया है, मिलते नहीं। क्या तुझे इससे सब खबर नहीं आता? कोई है जो इनका एक कंट्रोल करने वाला है। कुछ दिनों के बाद ये अंडा जो अभी सामने बिल्कुल चारों तरफ से बंद है, ये टूट जाता है और उसमें से रंग बरंग किस्म के जिंदा परिंदे निकल आते हैं। क्या तेरी अक्ल नहीं कहती कि कोई ऐसा कोई है कादिर जो इन हालात में भी बगैर अंदर गए भी बनाता है? इसी को अल्लाह कहते हैं। उठ के कहता है मैं गवाही देता हूँ तो हुज्जत खुदा फैलाना। अल्लाह अकबर। ये क्या बात है दरिया। वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माए बशर। अब याद दो तीन बरात। अब क्या करूँ, आसान आ कहे तो आसान शुरू करूँ, मुश्किल फरमाएं तो मैं मुश्किल भी पढ़ लेता हूँ। आसान करते हैं, चलो ये सही नहीं कि आसान कर, चलो ठीक हो। अब शाने हैं ना, कल मैंने यही लफ्ज़ कही थी कि अभी अबुल बशर इस दुनिया में आए नहीं। रसूल फरमाते हैं मैं उस वक्त नबी था, बना नहीं था, बेखबर है दुनिया है। कुन तो नबीयों व आदम बैनल में वाहालिया बैनल माए वत्ती। जनाब आदम अभी आबो गिल में थे, मैं नबी था। फौरन अली फरमाते हैं कुन तो वलीयों व आदम बैनल माए वत्ती, मैं उस वक्त वली था जब आदम आबो गिल में थे। अभी आदम अलैहिस्सलाम तो है नहीं, जब बने नहीं मेरा भाई। ये बशर कौन है? अभी बशरियत का तस्वर ही नहीं है। तो कल मैंने अर्ज किया ये बशर ऐने बशर नहीं, मिसले बशर। उन सियाने ए सरगोधा में एक बहुत बड़ी सियानी लफ्ज़ कहने और आयत पढ़ के सियानी बात करना चाहता हूँ। चूँकि अल्लाह अल्लाह है, उसने इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, पहला ऐलान ही यही हुआ। वैस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, अपना कायम मकाम बनाना चाहता हूँ। वो मेरा बना हुआ होगा, वो काम किसी और के नहीं करेगा, काम मेरे करेगा। हैदरी, ये ऐलान हुआ या नहीं मेरा बाबा?
ہوں دوسری گل اس کو ہم سمجھ لو، تھوڑی جی سی دوسری بات یہ ہے، اسی اللہ نے ایک جملہ کہا، انی خالقن بشرم من طین، میں خلق کرنے والا ہوں ایک بشر، تین مانے مٹی سے۔ اے اللہ یہ کیا کہہ رہا تو، انی خالقن بشرم من طین، مٹی سے بشر بنانا۔ اللہ کی کل خلقت تکوینی میں نے بتائی تھی، پہلی ہے خلقت تکوینی۔ اللہ کی خلق تکوینی یہ ہے جس میں نہ مدت ہو نہ مادہ ہو، مادہ بھی نہ ہو اور مدت بھی نہ ہو، زمانہ بھی نہ ہو، شے مادی بھی نہ ہو۔ پریشان ہو رہے ہیں اب اللہ، اس کی خلق تکوینی کیا ہے، اس میں زمانہ بھی نہ لگے اور وہ شے مادی بھی نہ ہو، وہ ہے خلق تکوینی۔ جب خلق تکوینی ہے ہی صرف اللہ کے لیے، نہ مادہ ہو نہ زمانہ ہو، یہ اس کی تکوین ہے۔ اس اللہ نے انی خالقن بشرم من طین کس کے بیہاف پہ کہا؟ غور نہیں فرما رہے، پھر کسی کو بنا دیا ہے بشرن، اسی لیے تو بشر کہا ہے۔ کس کے بیہاف پہ کہا جا رہا؟ انی خالقن بشرم من طین، میں اسے بشر بنانے والا ہوں۔ انی خالقن بشرم من طین فیضا سویتہ، جب میں اسے، اللہ کہہ رہا ہے میں اسے درست کر دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور میں اپنی روح اس میں پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، فوراً ہی سجدے میں چلے جائیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا یار، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ دیکھیں نا، اچھی بات ہوئی۔ صحیح کو لاہور کے پانی کا اثر ہے، لاہور کا پانی ذرا تیز بھی ہے۔ اچھا چلو، اب جناب فیضا سویتہ، جب میں اسے درست کر دوں، درست کرنا کیفیت ہے، اور یہ درست ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ آنی بھی ہے، یہ اس کے اشارے ہیں، کوئی ہے یہ ہاتھ جس سے میں درست کرواؤں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، روح پھونکنا کیفیت ہے، کیفیت ہے یعنی۔ جناب علی فرماتے ہیں، جلدی جلدی بات کر لیں، جناب علی فرماتے ہیں کہ جناب آدم کے اس مٹی کو دونوں ہاتھوں سے خمیر کرنے والا میں علی ابن ابی، شکر ہے بات تھوڑی تو سمجھ آتی ہے۔ حیدری خمرت طینۃ آدم، حیدری یا علی، ٹھیک ہو گیا جناب، میں کرنے والا ہوں۔ اب اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، ایک چھوٹی جی گل میں گل کراں گا خدا کے لیے، یہ بحثیں کی نہیں گئیں، چاہیے تھا کہ یہ بحثیں علماء سارے کرتے، سارے ماشاءاللہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں نبی کا جسم نبی نہیں ہوتا، ہم گل سمجھ لیں گی یہ۔ اگر آپ کہیں گے چلو جی تو بسم اللہ، ٹھیک ہے، سالو چلو جی آنکھیں دبا، ٹھیک ہے بہت جا کرو سی، ہاں میں دیکھ رہا ہوں نا جی، سمجھ آئی نصیب۔ نبی کا جسم نبی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نبی کی روح نبی نہیں ہوتی، مگر سارا علم نبوت اسی روح امری میں ہوتا ہے۔ جتنی نبوت کا کل علم ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ روح میں، روح میں۔ اب جناب آدم علیہ السلام کا جسد پاک درست جب ہو گیا، اللہ نے کہا جب تک میں روح نہ پھونکوں سجدہ نہیں کرنا، روح ڈال دوں فوراً سجدہ، پھر دیر نہیں کرنی۔
اب جناب یہاں جو نبی کی روح ہے یہ اس نبوت کے مطابق جس نبوت کا وہ نبی حامل ہے، مستحق ہے، بنایا گیا ہے، اس روح کو خلق کرنے سے وہ روح خلق ہوتی ہے۔ کس کے مطابق؟ نبوت کے مطابق روح خلق ہوتی ہے۔ جب خلق ہو گئے وہ روح اس کے وجود میں آئی، اب جسم بھی نبی ہو گیا، نبی کا سارا وجود ہی نبی ہو، سارے کمالات نبوت سمجھ آ دیجیے تھوڑی۔ حیدری کس میں ہوتے ہیں؟ روح میں، روح میں۔ اسی لیے اللہ نے اس کو یہ پہلے سے ہی کہہ دیا، جب میں اسے درست کر دوں۔ اے اللہ، درست کرنا تو کیفیت ہے، اللہ میں کیفیتیں نہیں ہیں، غور نہیں فرما رہے۔ کیفیتیں کیا ہوتی ہیں؟ زوال پذیر، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ جو زوال پذیر ہو جائے وہ اللہ کی صفت ہوتی ہی نہیں، غور نہیں فرما رہے۔ جب ہیں کیفیتیں اللہ کی زوال، دیکھیں کہ زوال کیفیتیں زوال پذیر ہے، اللہ کے لیے کیفیتیں نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی کیفیتوں کا مظہر کل ان 14 کو بنایا۔ تم سمجھ آ دیجیے میرا بابا سے، مظہر بنا کر صحیح یہ جملہ میرا سماعت فرمائیں، اللہ نے کمال یہ کیا، 14 کو اپنی کیفیات کا مظہر بنا کے ان 14 میں ان کی اپنی کوئی ذاتی کیفیت ان میں رکھی ہی نہیں۔ اللہ کرے بات سمجھ آ جائے، یہی سمجھنی ہے۔ ان میں جو بھی کیفیتیں ہیں توحید کی ہے، وہ سمجھ آ جائے میرا بات۔ خوش ہو بابا، خوش ہو وسیع، حیدری ان میں ان کی کوئی ذاتی کیفیت نہیں، جو بھی کیفیتیں ہیں ان میں راضی ہونا کیفیت ہے، ناراض ہونا کیفیت ہے۔ اللہ نہ راضی ہے نہ ناراض ہے، جو کبھی راضی ہو کبھی ناراض ہو وہ اللہ نہیں ہے۔ ہمیں غور نہیں فرما رہے، جنہیں نہیں سمجھ آتی کیا کرے ہم؟ راضی ہونا ناراض ہونا نفس کی کیفیت ہے، ہاں کبھی راضی ہو کبھی ناراض ہو، اللہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی کیفیتوں کا مظہر ان کو بنا کے، اب میں کہوں اس لیے علی کہتے تھے میں ہی وجہ اللہ ہوں۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اس لیے ان کو اپنی کیفیتوں کا کیا بنایا؟ مظہر بنایا۔ یہ مظہر کمالات الہی ہے۔ جتنی تخلیق کے جتنے مراحل کل میں نے 9 بیان کیے، یہ تمام مراحل کے کیا ہیں؟ مظہر کل۔ اس لیے ان کا چہرہ بنا کے کہا کہ اللہ میں کیفیتیں نہیں ہیں، علی کا چہرہ دیکھو، اگر یہ راضی ہے سمجھ لو راضی اللہ ہے۔ بس کل سمجھ آگی میرا بابا۔ قرآن حرام میں حلالی کی پہچان رسالت کی زبان نہ رہے۔ میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ کمالات کی بات آ رہی ہے، پھر ایک واقعہ چھوٹا سا اور، ایک زندیق آیا شام سے، زندیق عیسائی ہوتے، عیسائیوں کا وہ بڑا مناظر جو مناظرے میں جد طولہ رکھتا ہو، زندیق، وہ زندیق آیا، مدینے میں آیا، آ کے بیٹھا اور بیٹھ کے
जो ही बैठा तो उसने कहा मौला मैं आपसे मिलने आया हूँ, कुछ सवाल करने आया हूँ। छठे इमाम से फरमाया आपसे सवाल करने आया हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया मेरे इस हिमरान इब्न आयुन से बात करो। खुश होया करें यार, हमें खुदा गवाह मुझे इनके जय बैठे हूँ कि समझ नहीं आई क्या लोग हैं। हिमरान इब्न आयुन बैठा है, साहबी मेरे इमाम का, इनसे बात करो। उसने कहा मौला मैं आपसे बात करने आया हूँ, मुनाजरा आपसे करने आया हूँ, आप इनकी तरफ भेज रहे हैं। सरकार ने फरमाया अगर तूने इसको शिकस्त दे दी माज़ल्लाह मुझे दे दी। ओए होए कितनी बड़ी बात हो, कैसा इत्मीनान है इमाम को उनके इल्म। वो मुतवज्जे हुआ जनाब हिमरान इब्न आयुन की तरफ। जनाब हिमरान इब्न आयुन, ये मेरे इमाम का ख़ास मकतब का पढ़ा हुआ, कहता है किस इल्म पर, किस पर तू गुफ्तगू करना चाहता है? उसने कहा कुरान, इल्म कुरान पर, इल्म कुरान पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया हिमरान इब्न आयुन इनसे इल्म कुरान में गुफ्तगू करो। गल समझ आनी। उसने, इमाम बैठे हुए हैं, तशरीफ रखते हैं, गुफ्तगू शुरू हो गई। अब गुफ्तगू की लफ्ज़ें नहीं हैं। जब उस जिंदगी ने देखा कि मैं कुरान के मामले में शिकस्त खाने लगा हूँ तो फ़ौरन कहता है मौला मैं अरबी अदब में बात करना चाहता हूँ। हाय हाय हाय। जब ये कहा तो मेरे इमाम ने फरमाया अबान इब्न तगलाबिन से बात करो, ये अदब का शहकार था अरबी में। अबान इब्न तगलाबिन से बात करो। अबान इब्न तगलाबिन बात शुरू कर दी, अरबी अदब में बात शुरू होगी। जब ये अरबी अदब में देखा कि मैं ज़ेर हो रहा हूँ, ज़ेर होने लगा, कहता मौला मैं फ़िक़ा में बात करना चाहता हूँ। फ़िक़ा समझते हैं? मेरे इमाम ने फरमाया ज़ुरारा इब्न आयुन ये हिमरान का बड़ा भाई है, इनसे बात करो। हिमरान आगे बढ़ा, फ़िक़ा में इमाम के सामने बात शुरू हो गई। जब वो फ़िक़ा में भी ज़ेर होने लगा, कहता है मैं इल्म कलाम में बात करना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया मोमिन ताक इनसे बात करो। खुश हो मेरा इमाम ने बिल्कुल तैयार की। मोमिन ताक के माने हैं, ताक माने उसको कि जो भी बात करता था जैसे तीर निशाने पे पहुंचता है। उसने जब देखा कि मैं इससे भी ज़ेर होने लगा हूँ और खुश हो जाओ, वो पिछली गल मैं मरबूत करना चाहता। उस वक्त यही हिशाम इब्न हकम, अभी दाढ़ी नहीं आई, दाढ़ी ये भी बैठा हुआ है। उसने कहा मैं इमामत पे बात करना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया ए हिशाम इब्न हकम मेरे सामने इमामत पे बहस करो। खुश नहीं हो रहे, हाय 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 हाय। इमाम ज़माना तशरीफ रखते हैं बैठे हुए, अभी उम्र दाढ़ी मूछे नहीं आई, इमामत पर बहस करो। जब उसने देखा कि बिल्कुल बच्चा है, अभी बच्चा है बिल्कुल ही, उसी ने कहा सरकार एक मेरी अर्ज़ है जी, मैं इतना बूढ़ा हूँ, ये बिल्कुल बच्चा है, लगता ही यही है, बिल्कुल बच्चे थे। मैं नहीं सवाल करता, आप इस बच्चे से कहें ये मुझ पे इमामत के बारे में सवाल कर। कहाँ बैठे हुए हैं मेरे भाई, हाय हाय हाय, कितनी मेहनत है। इमामत के बारे में ये बच्चा मुझ पे सवाल करे। मेरे इमाम ने फरमाया मेरी इमामत के सबूत में हिशाम इनसे बात करो। हिशाम कहते हैं उसी जिंदगी से कि आने वाले से साहब ये बताओ कि अल्लाह तमाम कायनात या इंसानों की अक्लों से अल्लाह ज़्यादा वाकिफ़ है या ख़ुद इंसान ज़्यादा वाकिफ़ है? वो नहीं फरमा रहे हैं। जिस बच्चे की इब्तिदा ऐसी हो, ये जो इंसान ये अपनी अक्लों से इंसान खुद ज़्यादा वाकिफ़ है या इन अक्लों से अल्लाह ज़्यादा वाकिफ़ है? जब उसने कहा अल्लाह ज़्यादा वाकिफ़,
जनाब हिशाम ने सवाल किया, जब अल्लाह ज़्यादा वाकिफ़ है तो यही अक्लें कभी लालच में, कभी खौफ में, लालच में, खौफ में, कभी तमा और लालच वगैरह में मगलूब हो जाती हैं। अल्लाह ने इन अक्लों की हिफाजत के लिए क्या काम किया? कहा नबी भेजे। समझा दीजिए मेरा बाबा, नबी भेजे। यहाँ तक ये नबूवत चलती आई, खातमुन नबीशीन आ गए। फरमाया खातमुन नबीशीन के बाद और ख्याल करा ऐसे, अब इनकी हिदायत का क्या इंतज़ाम किया? उसने कहा सुन्नत है, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, किताब अल्लाह है व इतरती अहल बैती। एक लफ्ज़ सुन्नत है 70 मरतबा है, एक कम 70 मरतबा किताब अल्लाह है व इतरती अहल बैती। एक मरतबा किसी ने साथ में ला दिया है सुन्नती, वो मेरी सुन्नत है, सुन्नत। जब उसने कहा कि अक्ल को गलतियों से बचाने वाली का नाम सुन्नत है, सुन्नत है, उसने कहा, जनाब हिशाम ने फौरन कहा रसूल की सुन्नत तो आलमीन में हर जगह है, वो शाम में भी थी, यहाँ लेने क्या आया? हाय हाय हाय, खुश हो ना मेरा बाबा, सुन्नत वहाँ भी तो थी ना, क्या लेने आए? माशाअल्लाह। उसने अपना सामान उठाना चाहा, मौला मैं हार गया, बिल्कुल सुन्नत शाम में भी है, मैं क्या लेने आया? सरकार हुन गल खुश हो जाओ जरा, कितना एतमाद है इमाम पर, इमाम का। सरकार ने फरमाया देखिए इस बच्चे ने तुझ पे सवाल किया, जो कुछ नतीजा तेरे सामने है, अब तू इस बच्चे पे सवाल कर, हो सकता है तो उससे बेहतर और जवाब दे दे। हाय 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 हाय, और जवाब दे। अब उसने जिंदगी ने बच्चे पे सवाल किया, अब देख वो शिकस्त भी खा चुका था और देख नतीजा भी मिल गया था। उसने उसी बच्चे को यही सवाल फिर वही दोहरा दिया कि अल्लाह इंसानों के अक्लों से ज़्यादा वाकिफ़ है या ख़ुद इंसान? वो जो सवाल किया था ना हिशाम ने, वही सवाल उसी जिंदगी ने बच्चे पे कर दिया। बच्चे ने कहा अल्लाह ज़्यादा वाकिफ़ है, अल्लाह ज़्यादा वाकिफ़। जब कहा ना अल्लाह ज़्यादा वाकिफ़ है, उसने कहा इन अक्लों की हिफाजत के लिए अल्लाह ने क्या बंदोबस्त किया? कहा अम्बिया भेजे। अम्बिया की बात जब आई तो ख़ातम तक बात पहुंची, तो फिर ख़ातम के बाद क्या इंतज़ाम किया? फरमाया अब का इंतज़ाम बताऊं या पहले का बता दूं? और खुश हो जाओ मेरा पुत्र है इमामत की दलील की। उसने कहा दोनों बता दो। मैंने फरमाया इससे पहले, आज के दिन से पहले जितने थे वो नबी थे, आज ये मेरा इमाम बैठा, ये गलतियों से बचाने के लिए ये इमाम बैठा है। उसने कहा मैं तो अभी आया हूँ, अभी इनसे से मुआशरा भी नहीं हुआ, इनसे ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं हुई, इल्मी सतह पे कोई बात ही नहीं हुई, मैं कैसे पहचानूँ कि ये रसूल के इल्म के वारिस हैं? उसने कहा जो तूने रसूल से कोई सवाल करने हूँ और उनका जवाब भी वो दें, उन जवाबों को बना के वही सवाल जो तूने रसूल से करने हैं वारिस रसूल से कर। हाय हाय हाय, अगर तेरे मतलूबा जवाब ये दे दे फिर तो मान लेगा ना। उसने कहा हाँ ठीक है। उसने कहा सरकार मैं शाम से यहाँ तक मदीने आया हूँ, जो कुछ दरमियान में हुआ है वो बता दे। माशाअल्लाह। शाम से मैं यहाँ आया हूँ, जो कुछ वहाँ हुआ है मुझे बता दे। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया तू फला दिन फला वक्त में वहाँ से तू चला है, तेरे दिल में ख्याल था कि मैं जाके इनको रुसवा करूँगा। दिल में तो सब्र किया, तड़प के कहता है जो दिल की बात भी बता दे वो तो ही हक होगा।
अल्लाह अकबर, तू फला वक्त में फला घर से फला वक्त में अपने घर से चला, चल के रास्ते में ये हुआ सदकता, कहता ये हुआ इमाम बताते आज सदकता सदकता सदकता, और गल में अच्छी गल कर रही है, खुदा गवाह है देखे लिखा हुआ है। मेरे इमाम ने फरमाया फला मंजिल पर फला वक्त पर हमने तेरे ऊपर इस नींद को तारी कर दी, उस नींद में तुझे बताया गया। अली फरमाते मेरा नाम भी बताया गया, इमाम ने फरमाया मेरा नाम भी बताया गया, मेरा ओहदा भी बताया गया, और तुझे ये भी बताया गया अगर उसे न माना फिर जहन्नम के लिए तैयार। खुदा गवाह है, उठ के कहता है मैं गवाही देता हूँ तू हुज्जत खुदा खुदा। आज उसकी शहादत है, अगर ये ना होती तो 12 इमाम कहाँ से मुकम्मल। 18 साल के सिन में बीबी के सर के बाल सफेद, ये बाब मसाइब है, रो लिया करें इस वक्त हसनैन सर खोले हुए, अल्लाह अकबर, रसूल खुदा अमामा उतारे हुए, अल्लाह अकबर। ये वो बीबी है। मैं एक जुमला कहूँ, सदके सदके दरवाजे पे लकड़ियाँ लाई गई, ये वो दरवाजा है जहाँ रसूल रोजाना आके इन्नमा युरीदुल्लाह आयत करीमा रोज तिलावत करते हैं। रिवायत पर लंबी ना करें, ये आई और जनाबे यहाँ एक बहस, बहुत लंबी बहस है, उधर जाना नहीं मुझे। सरकार सैयदा को जनाब अली ने भेजा, दलीलें मौजूद है, मेरा भाई वक्त नहीं, उधर चले जाएंगे फिर लंबा हो जाएगा। यहाँ तक कि जब आग लगा दी ना, मैं यही बात समझ आ जाए, अल्लाह करे समझ आ जाए, मैं ज़्यादा मुश्किल और दूसरा सख्त मसाइल मैं वैसे नहीं पढ़ता, बस एक ने आगे बढ़कर इस जोर से धक्का दिया कि दरवाज़ा गिरा, दीवारों दरमियान में सैयदा से कबूल फरमाए, यही हक होता है। अल्लाह अकबर। ऊपर से ये गुजरने शुरू हुए, एक लम्हा आया, बीबी ने चिल्ला अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। ये वही तकलीफ का सबब था कि बीबी चल नहीं सकती थी, असा का सहारा लेके चलती, घर में असा लेके चलती थी। जब जनाब अली आते फौरन बैठ जाती कि जनाब अली को तकलीफ ना हो कि मैं इतनी तकलीफ में कि चल नहीं सकती। एक दिन जनाब अली आए, देखा बीबी पाक ज़्यादा से ज़्यादा चीखे मार कर रो रही है। रोते हुए अली बैठ के पूछते हैं शहजादी कौन है, इतना अलील हो के इस तरह रो रही है। कहा मौला आज एक आदमी ने आपकी बात बताई है, मैं तब से रो रही हूँ। माशाअल्लाह साहिबान हर वक्त सुनते हैं। जनाब अली ने कहा क्या बताया है? बीबी ने रो के कहा, उसने कहा है मदीने के लोग आपको सलाम नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब अली की चीख निकल गई। फरमाया आगे तो नहीं बताया। बीबी ने कहा मौला आगे क्या है? फरमाया मैं सलाम करता हूँ वो जवाब नहीं। आए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरी बीबी ने कहा उम्मे सलमान मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ, जब तक मैं अपने हुजरे में रहूँ। अच्छा यहाँ एक छोटी सी बात कर दूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कर दूँ। मैं जान के छोड़ रहा था, ऐसे लगा कि छोड़ो नहीं। जब अली आए तो बीबी पाक ने जनाब अली को बिठा के रो के कहा अली आका मैं आज रात की मैं सैयदा से कबूल फरमाए। रोज़े खुदा के रात बाबा मुझे ख्वाब में मिले हैं, सर से ताज उतरा हुआ था, गरेबान खुला हुआ था, मेरे सर पे बोसा दे के रो के रसूल ने कहा बाबा ने कहा फातिमा कल तू मेरे पास आ जा, मौला मैं जाने वाली हूँ। जनाब अली ने फरमाया कोई वसीयतें हो तो फरमाए। बीबी ने पहली वसीयत की कहूँ, इसीलिए मैं कुछ दूर जाना चाहता था। बीबी ने जब कहा ना वसीयतें करो, बीबी ने रो के कहा अली आका जिन्होंने मेरे पहलू दुखाए,
بے خبر دنیا سنے، اللہ کرے سمجھ آ جائے، انہیں میرے جنازے میں شریک نہ کریں۔ آدھی رات کو میرا جسد اٹھانا، غیر محرم کوئی نہ ہو، مولا چراغ نہ لے جانا۔ اب میں جملہ کہوں اگر آپ اجازت دیں، زیادہ دیر میری بیٹیوں میں گزار، کبھی کبھی رات کے وقت میری بیٹیوں کو لے کے میری قبر میں لے آنا۔ اب میں مسائل کے بڑی لفظ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ بی بی نے رو کے کہا مولا میں نے ایک ہاتھ سے ایک چولا بنایا۔ میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوگی، میرے بعد آپ شادی کریں گے بی بی ام البنین سے، ان سے ایک بچہ پیدا ہو، ان کا نام میں خود عباس رکھے ہوئے جانا ہوں۔ جب یہ عباس آئے یہی چولا پہنا کے کہنا ماں زہرا سلام کہنا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس سیدہ کا جسد پاک اٹھا، جب اٹھایا نا رات کے آگے جناب علی نے، پیچھے جناب حسنین نے، جب بلند ہوا نا روایت ہے جناب علی نے فرمایا حسن بیٹا یہ جسد کے نیچے کون ہے؟ ایسا سے کہا بابا بہن زینب آئے۔ یہ باب مصائب ہے، اچھا ہے یہ رلانے کے لیے۔ امام نے فرمایا پہلے گھر چھوڑا پھر چلے۔ حسن چھوڑ کے جب آئے بابا کیوں بھیجا؟ غیر محرم بھی نہیں، رات کا بھی وقت ہے، چراغ بھی نہیں۔ فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کرے، میری زینب کے قد پر کسی مدینے والے کی نظر پڑے، میں کہوں گا مولا آج یہی زینب ہے، بازار کوفہ ہے، اشارے کر کے لوگ کہہ رہے ہیں ہاذہی زینب بنت علی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جسد اٹھا، علی علیہ السلام اتارنا چاہتے ہیں لحد میں، جو ہی اتارنا چاہا لحد سے 2 ہاتھ برآمد ہو۔ جناب علی نے جب ہاتھ دیکھے نا چلا کے پہچان کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ چیخیں نکل گئی، مولا جو امانت دی تھی اس وقت زخمی نہیں تھی۔ سیدہ خود آگے بتائے گی کہ علی کن حالات سے گزرے، وقت مدینے کے کیا حالات ہیں۔ ماتم جناب سیدہ، ماتم جناب